یہ قصہ یونان کے قدیم زمانے کا ہے جب سمندر کی لہریں رازوں سے بھری ہوتی تھیں اور ساحلی گاؤں مہم جوئیوں اور تاجروں کی گزرگاہیں ہوا کرتے تھے۔ یونان کے ایک خوبصورت ساحلی گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت ایماندار مچھرہ الیاس رہتا تھا۔ الیاس دن رات سمندر میں مچھلیاں پکڑتا اور اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارنے والا قناعت پسند انسان تھا۔ اسی سلطنت میں ایک امیر سوداگر مارکوس رہتا تھا۔ مارکوس نہایت ذہین اور کامیاب تاجر تھا جس کی تجارت زمین سے لے کر سمندر تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی لیڈا حد سے زیادہ لالچی، غرور میں مبتلا اور مال و دولت کی بھوکی تھی۔ لیڈا ہمیشہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس سلطنت کا سب سے زیادہ خزانہ ہو تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ بادشاہوں جیسی شان و شوکت سے زندگی گزارے۔ نایاب خزانے کی تلاش۔ ایک دن مارکوس کی تجارت میں کمی آ گئی اور اس کی بیوی لیڈا نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سادگی سے زندگی گزاریں؟ اگر تم سمندر کی تہ میں چھپے خزانے تلاش کرو تو ہم سب سے امیر ہو سکتے ہیں۔ مارکوس نے اپنی بیوی کی بات کو سنجیدہ لیا اور یونان کے ماہر مچھرے الیاس کے بارے میں سنا جو سمندر کی گہرائیوں میں مہارت رکھتا تھا۔ مارکوس نے الیاس کو دربار میں بلایا اور کہا، اے الیاس، اگر تم سمندر کی تہ سے قیمتی خزانہ نکال کر دو تو میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ الیاس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جناب، میں مچھلیاں پکڑنے والا ہوں، خزانہ ڈھونڈنا میرا کام نہیں، مگر میں کوشش ضرور کروں گا۔ پہلا خزانہ اور لالچ کا آغاز۔ الیاس کئی دن سمندر میں محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اسے سمندر کی تہ سے ایک نہایت حسین اور چمکدار موتی ملا۔ وہ یہ نایاب موتی لے کر مارکوس کے پاس پہنچا۔ لیڈا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ فوراً بولی، یہ تو شروعات ہے، سمندر کی گہرائیوں میں اور بھی خزانے چھپے ہوں گے۔ الیاس کو دوبارہ بھیجو تاکہ وہ اور خزانے لائے۔ مارکوس نے الیاس کو مزید خزانے ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ الیاس دوبارہ سمندر کی گہرائیوں میں اترا اور ایک پرانا سنہری صندوق نکالا جس میں کچھ سونے کے سکے اور ایک پراسرار نقشہ تھا۔ لیڈا نے وہ نقشہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ کسی خفیہ جزیرے کا نقشہ ہے جہاں بڑا خزانہ دفن ہے۔ پراسرار جزیرے کا سفر۔ لیڈا نے مارکوس سے کہا، ہمیں خود اس جزیرے پر جا کر خزانہ نکالنا چاہیے، الیاس ہماری رہنمائی کرے گا۔ توئنگ۔ مارکوس نے کشتی تیار کروائی اور الیاس کو ساتھ لے کر سمندر کی وسعتوں میں سفر شروع کیا۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک سنسان اور عجیب جزیرے پر پہنچے۔ جزیرے پر قدم رکھتے ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور سمندر کی لہریں بے قابو ہو گئیں۔ الیاس نے مارکوس اور لیڈا کو خبردار کیا، یہ جگہ بہت منحوس لگتی ہے، ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ لیکن لیڈا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، خوفزدہ مت ہو، ہم خزانے کی تلاش میں آئے ہیں نہ کہ قصے سننے۔ جزیرے کا راز اور جن کا ظہور۔ انہوں نے نقشے کے مطابق زمین کھودنی شروع کی اور جلد ہی ایک بڑا سنہری صندوق ملا۔ جیسے ہی مارکوس نے صندوق کھولا وہاں سے کالا دھواں نکلا اور ایک دیو ہیکل جن نمودار ہوا۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، حرص و لالچ کرنے والوں کے لیے یہاں تباہی ہے، جو خزانہ لالچ سے مانگے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ الیاس خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا مگر لیڈا غرور سے بولی، ہمیں سب کچھ چاہیے، خزانے کے مالک ہم ہیں۔ جن نے قہقہا لگایا اور کہا، تمہارے لیے خزانے کی بارش ہوگی۔ اچانک آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش ہونے لگی مگر وہ سکے آگ میں بدل گئے اور مارکوس اور لیڈا کے ہاتھ جلنے لگے۔ وہ چیختے چلاتے جزیرے پر بھاگنے لگے مگر زمین ان کے قدموں تلے دھنسنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے دونوں کو نگل لیا۔ الیاس کی نجات۔ الیاس نے جن سے رحم کی اپیل کی۔ جن نے کہا، تم نے حرص نہیں کی اس لیے تمہیں بخش دیا جاتا ہے، یاد رکھو جو قناعت کرتا ہے وہی سکون پاتا ہے۔ الیاس بخیر و عافیت اپنے گاؤں واپس آیا اور سادہ زندگی گزارنے لگا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے جبکہ قناعت اور ایمانداری سکون کا باعث بنتی ہے۔ مارکوس اور لیڈا کا انجام۔ کہتے ہیں کہ مارکوس اور لیڈا جزیرے کی زمین میں دفن ہو کر بھی چین نہ پا سکے۔ ان کی روحیں اب بھی جزیرے پر بھٹکتی ہیں اور ہر لالچی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔
جزیرے کے قریب جانے والے ملا کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار مارکوس اور لیڈا کی چیخیں سنتے ہیں جو خزانے کی تلاش میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔